بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب آگاہ ہیں، ہماری گفتگو اور بحث چل رہی ہے مقصد خامس یعنی امامت کے بارے میں، جس میں ہم نے سب سے پہلے اس بات پر استدلال کیا مسئلہ اولا میں کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے، مگر اس امام کا نسب اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا، لوگوں کی طرف سے نہیں ہوگا۔ لوگ کے حق نہیں رکھتے کہ وہ جا کے خود سے امام نسب کرے، لہذا نسب امام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ادلہ پیش کیے، پھر اس کے بعد مسئلہ ثانی شروع ہوا۔ مسئلہ ثانیہ میں ہم عصمت امام پر ادلہ سمعیہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ادلہ عقلیہ پیش کر چکے ہیں کہ امام کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر فلاں ادلہ عقلیہ ہے۔ بہت سارے ادلہ عقلیہ تھے، ان میں سے ہم نے چند ایک کو نقل کیے۔ آج ہماری دلیلوں میں سے ادلہ سمعیہ و نقلیہ میں سے پانچویں اور چھٹی دلیل ہے جو کہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ پانچویں دلیل میں بھی ایک آیت کریمہ سے ہم استدلال کریں گے، اور چھٹی دلیل میں۔ ان ادلہ نقلیہ میں، ادلہ سمعیہ میں، ہم اگرچہ سمعیہ کے اندر سنت یعنی روایات رسول و ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اصحاب یعنی اقوال اصحاب اہل سنت کے ہاں کیونکہ حجت ہے، ان سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں، لیکن قطع نظر از فرامین معصومین و قطع نظر از فرامین اصحاب کرام و فرامین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صرف آیتوں سے استدلال کر رہے ہیں، اور اس میں کسی مفسر کے قول کو شامل کیے بغیر خود آیت کے ترجمہ سے جو مفہوم سمجھ آتے ہیں، جو کہ ایک مسلم امر ہے، ہم اس سے استدلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی کو ان ادلے کے اوپر کوئی نقد اور اشکال باقی نہ رہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وَمِنَ النَّاسِ، من کو اگر آپ تبعیض کے لیے قرار دیتے ہیں تو لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ جن کے بعد آپ کو زندگی میں حیات دنیا میں تعجب میں ڈالے گا۔ اِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، یہاں تک کہ فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں بخوبی فرما دیا کہ ایسے آدمی کا امام یا حاکم ہونا موجب فساد الاختلال نظام ہے، اور باطن کا حال سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک خاص امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کہ موجب فساد ہے، وہ کیا ہے؟ آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 اور 205 میں یہ فرمایا گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اس کے بعد فرماتے کہ وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ سخت ترین دشمن ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّى، پھر آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَوَلَّى فِي الْأَرْضِ، جب اس کو ولایت ملے، قدرت ملے، جب یہ ولی بنے، اس کو حکومت ملے، یا آپ بطور امام بنے یا خلیفہ بنے، تو سعی فی الارض، یہ کوشش کرتے یعنی دنیا میں لیفسد فیہا، تاکہ دنیا میں فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل، اور کیا کرے؟ زراعت اور نسل کو نابود کرے، واللہ لا يحب الفساد، لیکن اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ صاف واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اگر ولی حاکم پاور ان لوگوں کو ملے
جن کے دل میں کیا ہے، جو کہ جن کے قول سے آپ دنیا کی زندگی میں تعجب کرتے ہیں، اور ان کے قلب میں کیا ہے، قلب میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ان کی قلب اور اندرونی کیفیت کیا ہے، لہذا ان کا حاکم بننا معاشرے کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور باطن کا جاننا سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور علم نہیں رکھتا ہے، لہذا پھر جو امام خدا کی طرف سے مقرر ہوگا اس کے ظاہر اور باطن پر خدا کو علم ہے، کیونکہ اس کے اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا تو اس کے ظاہر اور باطن پہ اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے جو معصوم ہوگا، جس کے دل میں فساد نہ ہوگا، جو کہ علد الخصام نہ ہوگا، جس کے قول دنیا میں موجب فساد نہیں بنے گا، ایسے بندے کو اللہ انتخاب کرے گا اور وہ معصوم ہوگا۔ لیکن اگر اس کا مقرر کرنا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فرد اور لوگ مقرر کرے تو وہ جائز نہیں ہوگا، لہذا ایسا فرد جس کے قول سے لوگ بچے، جو کہ موجب فساد نہ بنے، جس کا باطن بھی پاک اور ظاہر بھی پاک، اسی کو ہم معصوم کہتے ہیں، اور اس کا تقرر سوائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، لہذا معصوم کا ہونا ضروری ہے، اور نسب بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ لہذا یہ پانچویں دلیل جو ہے وہ عصمت سے زیادہ نسب امام من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام کو نسب ہونا چاہیے، اس کے اوپر زیادہ عدل ہے۔ اب آتا ہے چھٹی دلیل کی طرف۔ چھٹی دلیل میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوات شیطان کی پیروی نہ کرو، اور یہ پیروی کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اب امام کی پیروی کو خدا نے واجب کی ہے مثل اپنی اور رسول کی پیروی کے، جیسے کہ ہم نے بار بار استدلال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ لہذا امام کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے مثل اطاعت خداوندی و رسول واجب قرار دیا ہے۔ ایک طرف سے یہ امر واجب ہے، اور دوسری طرف سے آیت فرماتی ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، خطوات شیطان کی پیروی نہ کرے، شیطان کی باتوں کی اور اس کی رہنمائیوں کی پیروی نہ کرے، لہذا یہ امر اس کے اوپر نہیں متعلق ہوا، اور دوسری آیت میں یعنی اطاعت ولی کے اوپر امر متعلق ہوا، لہذا ایک چیز کے ساتھ امر متعلق ہو رہا ہے، ایک چیز کے ساتھ نہیں متعلق ہو رہا، اور یہ بات اصول میں بحث اور واضح کی گئی ہے کہ امر کس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں، امر دلالت کرتی ہے وجوب کے اوپر، اور اسی طرح نہیں دلالت کرتی ہے حرمت کے اوپر، یعنی ظہور رکھتی ہے حرمت میں اور حرمت کے اوپر دلالت کرتے، لہذا ایک طرف سے واجب ہے اور دوسری طرف سے حرام ہے، اور حرمت اور وجوب یہ تناقض ہے ان دونوں کے درمیان، یعنی یہ دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، اور جو شخص غیر معصوم ہے اس کی پیروی میں احتمال خطوات شیطان ہے، یعنی اس کی پیروی کے احتمال ہے، کیونکہ آپ جب وہ غیر معصوم ہے تو غیر معصوم سے خطا کاری عمدن بھی ہو سکتی ہے اور سہون بھی ہو سکتی ہے، لہذا جب عمدن اور سہون دونوں صورتوں میں اس سے معصیت سرزد ہونے کا امکان ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، لہذا جب آپ اس کی پیروی کریں گے تو بہرحال یہ احتمال باقی گنجائش رہ جاتی ہے کہ شیطان کی پیروی ہو، لہذا یقین کامل اسی کی پیروی میں ہوگا، خطوات شیطان سے بچنے کا، جس کی خطا کاری نہ کرنے کا آپ کو یقین ہو، جس کے معصوم ہونے کا آپ کو یقین ہو، لہذا جس طرح اللہ تعالی کی باتوں پر آپ کو یقین ہوتا ہے
اور اسی طرح نبی کی باتوں پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ غلطی اور اس کا امکان نہیں ہے، لہذا اولو الامر کے باتوں پر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے تاکہ آپ شیطان کی پیروی سے بچ سکے۔ لہذا اور یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ اولو الامر کیا ہو، معصوم ہو۔ بس اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ولی ہوگا، جو یعنی جس کی پیروی کی جائے، ایک ہوتا ہے اتبعو، ایک ہوتا ہے لا تتبعو، تو لہذا جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جس کی پیروی میں اتبعو کہا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک لا تتبعو آیا ہے، تو لا تتبعو سے بچنا تبھی ممکن ہے جب آپ ایسے فرد کی اتباع کریں جس میں احتمال خلاف نہ ہو، ورنہ یہ لا تتبعو کے اوپر آپ مطلق طور پر اور بغیر کسی قید اور یقینی طور پر آپ اس پر عمل نہیں کر پائے گا۔ لہذا لا تتبعو سے بچنے کے لیے، خطوات شیطان سے بچنے کے لیے، شیطان کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ایسے قائد، ایک ایسے رہبر، ایک ایسے لیڈر کا ہونا ضروری ہے جو گناہ سے ہمیشہ بچے، خود بھی معصوم ہو، نہ صرف خود اپنی ذات علم عمل میں معصوم ہو بلکہ دوسروں کو حق کی راہ کی طرف لے جانے، ان کو ہدایت کرنے میں بھی معصوم ہو تاکہ لوگوں کو صحیح راہ کی طرف ہدایت کر سکے اور ان کو رہنمائی کر سکے۔ لہذا یہ بات ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ فرد کیا ہو، معصوم ہو۔ بس آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہاں پر دو دلیلیں پیش کی۔ ایک دلیل میں یہ بات واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اگر ولی ایسا فرد ہو جس کے دل میں کیا ہو، دشمنی ہو، جس کے باطن کا ہمیں علم نہ ہو، جس کی دنیاوی باتوں سے آپ متعجب کرنے لگے اور زمین پر وہ فتنہ و فساد کی طرف کوشش کرنے والا ہے، تو ایسے فرد کو لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا، تو ایسے فرد کا ولی بننا، زمین پر پاورفل بننا، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کیونکہ موجب فساد بن رہی ہے۔ تو لہذا ایسے فرد کی خود اپنی کاوش سے بھی زمین میں پاورفل ہونا جو کہ موجب فساد بنے، جس کے باطن کا علم نہ ہونے کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فضلاً یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جا کے اس بندے کو ولایت دے دے، خود جا کے اس کو ولی مقرر کرے، اور وہ بھی ایک ایسے پاک اور منزہ منصب کا اس کو جانشین قرار دے دے جس میں اس کی ذمہ داری ہی ہدایت اور رہنمائی کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے اور یہ چیز، یہ بات عقل کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ ان رذائل سے پاک نہ ہو، جس کی دل میں دنیا کی خواہشات ہو، جو کہ اور اس کے باطن کا علم نہ ہو، جس کے دل میں دشمنی ہو، جو موجب فساد ہو، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بنا سکتا خلیفہ۔ اور ان تمام رذائل سے پاک وہی فرد ہو سکتا ہے جو کہ معصوم ہو، اور اس کا پہچاننا، باطن کا پہچاننا، معصوم کا انتخاب یہ ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے، کسی اور فرد کو نہیں ہوتا۔ لہذا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے، اور وہ جو معصوم فرد ہے اور جو امام ہوگا وہ معصوم بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے دلیل میں ہم نے اس چیز کو واضح کیا اور بیان کیا کہ دو چیزیں ہیں، ایک راہ حق ہے، ایک راہ باطل ہے، ایک ہے شیطان کی پیروی اور اس کے مقابلے میں اطاعت مطلقہ کا حکم ہے۔ لہذا ان شیطان کی پیروی سے بچنا تبھی ممکن ہے جب آپ ایسی قیادت کی پیروی کریں گے جس سے غلطی اور خطا کا امکان نہ ہو، اور غلطی و خطا کا امکان اسی شخص سے نہیں ہوگا جس کی اطاعت مطلقہ کا اللہ نے حکم دیا ہو اور وہ معصوم ہو۔ لیکن اگر آپ ظنی چیزوں کا، احتمالی چیزوں کی پیروی کریں گے جس کی عصمت یقینی نہ ہو، ایسے فرد کی پیروی کریں گے، تب آپ اپنے آپ کو گناہ سے یقینی طور پر نہیں بچا پاؤ گے۔ بس ضروری ہے کہ جو لیڈر ہو، جو قائد ہو، وہ معصوم اور منصوص من اللہ ہو۔ بس
انہیں آیتوں کے ذریعے سے ہم اس بات کو ثابت کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام کا نصب ہونا بھی ضروری ہے اور وہ فرد معصوم ہونا بھی ضروری ہے، لہذا امام معصوم ہوگا، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔